السلام علیکم دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کے آخری 323 دنوں کی آخری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حکم کے مطابق بھٹو صاحب کو 3 اور 4 اپریل 1979 کی درمیانی شب کو 2 بجے انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات کی موجودگی میں پھانسی لگانی تھی۔ انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات چودھری نذیر اختر راولپنڈی جیل میں 3 اپریل صبح سے حاضر تھے۔ بھٹو صاحب کی لمبی بھوک ہڑتال کی وجہ سے ان کی جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک اسٹریچر کا بھی بندوبست کر لیا گیا تھا کہ اگر وہ پھانسی گھاٹ تک چل کر نہ جا سکیں تو ان کو اس پر لے جایا جائے گا۔ مندرجہ ذیل افسران رات 1:35 پر سیکیورٹی وارڈ میں گئے، جن میں سپرنٹنڈنٹ جیل چودھری یار محمد، کمانڈر سیکیورٹی فورس لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ درجہ اول ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی مسٹر بشیر احمد خان، راولپنڈی جیل ڈاکٹر صغیر حسین شاہ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل خواجہ غلام رسول شامل تھے۔ انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات چودھری نذیر اختر دفتر سے سیدھے موت کے کنویں کی طرف ہی چلے گئے اور یہ تمام لوگ بھٹو صاحب کے سیل کی طرف روانہ ہوئی۔ جب یہ لوگ بھٹو صاحب کے سیل کے اندر داخل ہوئے تو بھٹو صاحب گدے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور جاگ رہے تھے۔ ان سے مجسٹریٹ مسٹر بشیر احمد خان نے پوچھا کہ کیا وہ کوئی وصیت چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بھٹو صاحب خاموش رہے اور اس وقت بھٹو صاحب کا رنگ بالکل پھیکا اور زرد پڑ چکا تھا۔ وہ جسمانی لحاظ سے نکاہت کی حالت میں تھے۔ ان کی آواز خفیف، بے حد کمزور اور صاف سنائی نہ دے رہی تھی۔ انہوں نے کوشش کر کے کہا کہ میں نے کوشش کی لیکن میرے خیالات اتنے درہم برہم تھے کہ میں نہ لکھ سکا اور آخر میں نے ان کو جلا دیا۔ میں قریب جا کر ان سے کہا کہ جناب آپ خود چل کر جائیں گے یا یہ لوگ آپ کو اٹھا کر لے جائیں۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا بلکہ میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ چند لمحوں کے بعد میں نے اسی فکرے کو دہرایا تو مجھے اسی طرح دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے۔ وہ بے حد تکلیف دہ اور دلسوز حالت تھی۔ میں بھٹو صاحب کے جواب کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے مگر یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو اٹھا کر لے جایا جائے۔ شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ان کی بیوی موجود ہوتی تو ان کو سہارا لے کر لے جاتی۔ میں ان کے جواب پر بالکل شل اور بے حس ہو گیا۔ مجسٹریٹ نے دوبارہ آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ بھٹو صاحب خاموش رہے اور مجسٹریٹ کے دوبارہ پوچھنے پر کہ آپ وصیت لکھوانا چاہیں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں لکھوانا چاہوں گا۔ اس لمحے وقت ختم ہو چکا تھا اور جیل سپرنٹنڈنٹ نے ہیڈ وارڈن کو حکم دیا کہ وہ اپنے آدمی اندر لائے اور مسٹر بھٹو کو اٹھا لیں۔ 4 وارڈنز اندر داخل ہوئے تو 2 نے بھٹو صاحب کے بازو اور 2 نے ان کے پاؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر ان کو اٹھا لیا۔ جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو۔ جب ان کو سیل سے باہر نکالا جا رہا تھا تو ان کی کمر تقریباً فرش کے ساتھ لگ رہی تھی اور ان کی قمیض کا پچھلا حصہ ان وارڈنز جو کہ ان کی ٹانگوں کو پکڑے ہوئے تھے کہ پاؤں کے نیچے آیا اور قمیض پھٹنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد جب ان کو اسٹریچر پر ڈال دیا گیا اور ان کے دونوں ہاتھوں میں ان کے پیٹ کے سامنے ہتھکڑی لگا دی گئی۔ اتنی دیر میں مشقتی عبدالرحمن چائے کی پیالی لے کر سامنے آیا جو بھٹو صاحب نے ہمارے داخلے سے پہلے ان سے کہی ہوگی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جیل کی دیوار کے باہر پرائم منسٹر ہاؤس میں بھٹو صاحب نے جو بھی چاہا دنیا کے کسی بھی حصے سے ان کے لیے فوراً مہیا کر دیا گیا، لیکن ان کی یہ آخری اور معمولی خواہش پوری نہ ہو سکی کہ وہ ایک چائے کی پیالی بھی پی سکیں۔ 4 وارڈنز نے اسٹریچر کو چاروں کونوں سے اٹھا لیا۔ بھٹو صاحب اپنا سر گردن پر تھامے ہوئے اوپر اٹھائے رکھا مگر ویسے بالکل بے حس رہے۔ ان کے پاؤں پیلے زرد نظر آ رہے تھے کہ جیسے جسم میں خون بالکل کم ہو گیا ہو۔ سیل سے تقریباً 250 گز پھانسی گھاٹ تک وہ بالکل خاموش اور بغیر حرکت کے رہے۔ پھانسی کی جگہ وارڈن نے اسٹریچر کو زمین پر رکھا اور 2 نے بھٹو صاحب کی بغلوں کے نیچے سے مدد کی اور وہ پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے۔ میں بھٹو صاحب کے نزدیک ترین رہا۔ ان کے ہاتھوں سے ہتھکڑی نکال کر ان کے بازو اور ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے ایک جھٹکے سے لے جائے گئے اور پھر ہتھکڑی لگا دی گئی۔ اسی دوران تارا مسیح نے ان کے سر اور چہرے پر ماسک چڑھا دیا۔ اس وقت یا تو ان کے چہرے پر ماسک لینے کی وجہ سے سانس میں دقت ہوئی یا جب ان کے ہاتھ کو کمر کے پیچھے سے ہتھکڑی لگائی گئی تو لوہے کی ہتھکڑی نے ان کی کلائیوں کو دبایا جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی۔ اس لیے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں بالکل نزدیک ہونے کے باوجود ان کے الفاظ کو نہ سن سکا۔ ٹھیک 2:04 پر 4 اپریل 1979 کو جلاد نے لیور دبایا اور بھٹو صاحب ایک جھٹکے کے ساتھ پھانسی کے کنویں میں گر گئے۔ میں اوپر سے سیڑھیوں کے ذریعے اتر کر کنویں کے کھلے رخ نیچے گیا اور دیکھا کہ بھٹو صاحب کا جسم معمولی ہل رہا تھا جو اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے تھا، لیکن شاید وہ اس وقت مردہ حالت میں تھے۔
میں انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات کے پاس ان کی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گیا جو کہ لٹکی ہوئی لاش کے سامنے رکھی جاتی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کا سر ان کی گردن پر دائیں جانب جھک گیا ہے کیونکہ پھانسی کے پھندے کا رسہ ان کی بائیں جانب کی طرف سے اوپر کیا گیا تھا۔ بھٹو صاحب کی لاش کا اس طرح لٹکنا میرے لیے ایک نہ بھلا دینے والا منظر ہے جو آج تک میں جب بھی تصور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چند منٹوں بعد میں نے کسی کو کنویں میں بھٹو صاحب کے جسم کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے چودھری یار محمد جو کہ میرے پہلو میں بیٹھے تھے پوچھا کہ کنویں میں بھٹو صاحب کی نعش کے ساتھ کون ہے۔ ان کی بجائے مجھے آئی جی پریزن نے بتایا کہ وہ تارا مسیح ہے اور ہاتھوں ٹانگوں کو سیدھا کر رہا ہے تاکہ تشنج کی وجہ سے ان کا جسم ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ جب میں پچھلی شام آئی جی جیل خانہ جات اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ ان کے دفتر میں موجود تھا تو کسی اسسٹنٹ نے بتایا کہ بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ ان کی پھانسی کے بعد ان کی گھڑی اس وقت کے سنتری کو دے دی جائے۔ اس پر اچھی خاصی بحث نکل پڑی۔ آئی جی صاحب نے کہا کہ یہ گھڑی بہت قیمتی ہوگی اور کم از کم اس کی مالیت کئی ہزار روپے ہو سکتی ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے فوراً کہا کہ یہ قانونی طور پر ان کی ملکیت ہونی چاہیے۔ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ کسی نے خوب کہا ہے کہ بکرے کو جان کی اور قصاب کو چربی کی، اور میں نے اس وقت یہ کہہ دیا کہ یہ گھڑی ممکن ہے ان کی شادی کی ہو اور ویسے بھی اسے بیگم بھٹو کے حوالے کر دینا چاہیے۔ قانون کے مطابق پھانسی کے بعد نعش کو 30 منٹ تک لٹکنا چاہیے اور پھر ڈاکٹر کے اس سرٹیفکیٹ کے بعد کہ موت واقع ہو چکی ہے نعش کو اتارا جاتا ہے۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ بھٹو صاحب کی گھڑی اور ان کی انگلی پر انگوٹھی اتار لینی چاہیے۔ میں نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ قریشی کو بلایا اور کہا کہ بھٹو صاحب کی گھڑی اور انگوٹھی اتار لی جائے۔ وہ بھٹو صاحب کی گھڑی تو اتار کر لائے مگر کہنے لگے کہ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہے۔ میں نے مسٹر قریشی کو بتایا کہ میں نے آج ہی ان کی انگلی پر انگوٹھی کو دیکھا تھا۔ آئی جی پریزن نے مسٹر قریشی کو بلایا اور کہا کہ جا کر تارا مسیح کی تلاشی لی جائے۔ تھوڑی دیر بعد مسٹر قریشی بھٹو صاحب کی انگوٹھی لے کر آئے اور بتایا کہ یہ تارا مسیح کی جیب سے نکلی ہے۔ میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ یہ دونوں چیزیں اپنے پاس رکھیں اور بعد ازاں بیگم بھٹو صاحبہ کے حوالے کر دیں۔ کافی دنوں بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ بھٹو صاحب کا تمام سامان ان کی گھڑی اور انگوٹھی بیگم بھٹو کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آدھا گھنٹہ پھانسی پر لٹکائے جانے کے بعد اور ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ پر کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، بھٹو صاحب کی لاش کو رات 2:35 پر پھانسی کے پھندے سے جدا کیا گیا۔ ان کی میت کو غسل دیا گیا جس کا انتظام وہیں کر لیا گیا تھا۔ پھر ان کے جسم کو ایک لکڑی کے تابوت میں پھولوں وغیرہ کے ساتھ بند کر دیا گیا اور ان کا تابوت جیل سے 3:05 پر مخصوص گاڑیوں کے ذریعے چکلالہ ایئرپورٹ پر روانہ ہوا۔ اس سفر پر مجھے بھٹو صاحب کے ساتھ جانا تھا۔ میں ان گاڑیوں کو پی ایف چکلالہ لے گیا جہاں ایک VIP C-130 جہاز ہمارے انتظار میں تھا۔ بھٹو صاحب کا تابوت باقی بکسوں وغیرہ کے ذریعے گاڑیوں سے اتار کر ہوائی جہاز پر لاد دیا گیا اور جہاز جیکب آباد کے لیے محو پرواز ہوا۔ یہ جہاز جب سکیسر کے قریب جو کہ میاں والی کے نزدیک ہے کہا کہ جہاز کو فنی خرابی کی وجہ سے اچانک موڑ لیا گیا ہے۔ چونکہ میں ہر چیز کا انچارج تھا، اس جہاز کے عملے کا ایک آفیسر کاکپٹ سے اتر کر میرے پاس آیا اور مجھے بتایا کہ جہاز میں فنی خرابی کی وجہ سے ہم واپس راولپنڈی جا رہے ہیں اور وہاں سے دوسرا جہاز آپ کو جیکب آباد لے جائے گا۔ میں نے اندازہ لگاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ جہاز کے انجنوں میں کسی انجن میں چنگاری وغیرہ تو نہیں اٹھی۔ وہ صاحب حیران ہوئے اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ چونکہ میں ہزاروں گھنٹے C-130 جہاز پر کر چکا تھا اور کئی موقعوں پر ایسا تجربہ بھی حاصل کیا جا چکا تھا، اس لیے میں نے اندازہ لگایا۔ بہرحال اس افسر نے مجھے بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، جس انجن میں معمولی شعلہ اٹھا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ جلد بحفاظت ہم واپس راولپنڈی پہنچ جائیں گے۔ ہم واپس چکلالہ ایئر بیس پر بخیریت اترے ورنہ ہماری قوم کبھی بھی ایک حل نہ ہونے والے ہوائی حادثے سے دوچار ہونا پڑتا، اور بے شمار قصے اور افسانے بیان ہوتے رہتے، اور آج میں اس بیان کو یوں سچ سچ لکھ کر قوم کے سامنے نہ پیش کر سکتا۔ چکلالہ PF بیس پر دوسرا C-130 ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ بھٹو صاحب کا تابوت وغیرہ اس میں سوار کر کے ہم نے دوبارہ جیکب آباد کے لیے اڑان شروع کی۔ ہم 4 اپریل کی صبح 7 بجے سے چند منٹ پہلے جیکب آباد کے ہوائی اڈے پر اترے جہاں ایک ہیلی کاپٹر انتظار میں تھا۔ ایئر اسٹرپ پر ہی 7 پنجاب ریجمنٹ کے کمانڈنگ افسر لیفٹیننٹ کرنل محمد صادق نے مجھ سے بھٹو صاحب کا تابوت وصول کیا اور ہیلی کاپٹر میں رکھوا کر 7:30 بجے صبح نوڈیرو کے لیے روانہ ہوئے۔ گڑھی خدا بخش میں بھٹو صاحب کی قبر پہلے ہی کھودی جا چکی تھی جس میں ان کو دفنا دیا گیا۔ آخر کار حکام بالا اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے
اور بھٹو صاحب کی پھانسی کی خبر راز میں رکھنے میں بہت حد تک کامیاب رہے۔ 3 اپریل 1979 کو آخری ملاقات کے بعد بیگم بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو جب مجھ سے جیل میں ملیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھٹو صاحب لاڑکانہ میں دفن ہونا چاہیں گے۔ 5 اپریل کو مجھے GHQ کی طرف سے حکم ملا کہ میں بیگم بھٹو کے ساتھ نوڈیرو جاؤں گا اور مجھے ان کے ہمراہ جانا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ بیگمات کے اس سفر کے دوران بھٹو صاحب کے آخری لمحات کے متعلق تمام تفصیلات ان کے گوش گزار کروں گا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر مجھے بیگم بھٹو کے ساتھ نہ بھیجا گیا اور میں ان کو بھٹو صاحب کے آخری لمحات کے متعلق جس کے لیے وہ بے حد اضطراب میں ہوں گی نہ بتا سکا۔